سر جیسے آپ نے فرمایا کہ مغربی نظام جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر، ہماری ثقافت پر، ہماری تہذیب پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو ہم کیسے کون سے ایسے اقدامات کریں کہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں؟ علامہ اقبال نے تو کافی عرصہ پہلے ہی اس کی نشاندہی کر دی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو باہر نہیں، تہذیب کے گندے ہیں انڈے. اور پھر جب وہ مغرب میں گئے تو ان کی شاعری سے ہمیں بہت سارے ایسے نشانات ملتے ہیں، ہمیں سبق آموز واقعات ملتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو اگر آپ اس چیز کی گہرائی میں جائیں تو اب یہ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 25-30 سال سے جس طرح ہمارے تعلیمی نصاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے مسلسل، اس میں سے روح غائب ہو گئی ہے. جی بالکل. آپ کسی اسکول میں کسی بورڈ کا کسی صوبے کا سلیبس اٹھا کے دیکھ، بتائیں اس میں اقبال کتنا پڑھایا جا رہا ہے. دیکھا نا، قومی شاعر سے ہی سب کچھ. میں تو بچوں کو کہتا ہوں کہ اقبال سے جتنا فیض ایران نے حاصل کیا وہ ہم تو اس کے اشرف شیر بھی نہیں رہے. ہم اسے نیشنل پوئٹ مانتے ہیں، اس کی تصویر بھی ہر جگہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ آپ سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں. جب تک اس کو پڑھو گے نہیں، اس کو سمجھو گے نہیں، تو شعر و شاعری رہ گی پیچھے. تو بدقسمتی سے، اور آنیسٹلی پچھلے 20-25 سال میں آپ دیکھیں 30 سال کا جی رفلی گیو اور ٹیک 4-5 سال آگے پیچھے آپ کا سلیبس مسلسل ہر حکومت نے آ کے اس کے اندر حسب توفیق، یعنی اینٹیک بھی بنتا ہے 25 سال کے بعد. جی انسان تاریخ میں آتا ہے مرنے کے بعد. ہمارے تو کم وقت مارے ابھی کپڑے پہننے سیکھ رہے ہیں، کتابوں میں آ گئے. اس کو کیا کریں گے؟ اقبال بیچارے کو کہاں کہاں لے کے جائیں گے جب اس کو بچے کو اس کو انٹروڈیوس نہیں آپ کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کی اسکول میں جا کے کبھی پوچھیے گا شاید بچے پہچانے بھی ایک تصویر کس کی لگی ہوئی ہے. وہ رسمن ایک تصویر لگائی ہوئی ہے آپ نے اسکول میں، اقبال کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے. کیا کبھی کس نے قائد اعظم کی کوٹیشن پڑھی، کو سمجھی، کو سیکھی؟ اقبال کی کوئی شاعری کسی نے سمجھنے کی کوشش کی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اسکول میں جب تک وہ رجحان نہیں آئے گا، آپ جب تک اپنے سلیبس کو اس حساب سے، قومیں بنتی اسی پہ ہے جی. اسکول ہی بچوں کو بولڈ کرتے ہیں جو طریقے سے، جس طریقے سے پڑھاتے ہیں، جو چیز پڑھاتے ہیں. کانٹینٹ نہیں ہے. ہمیں ویسٹ کا سلیبس ملا، کیمبرج ہم نے کیا. اب تو خیر 10-12 اور ڈگریاں پاکستان میں آ گئی باہر کی، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ پڑھا رہے ہیں آپ کو پاکستانی سلیبس، لیکن آپ کی گورنمنٹ نے ان پہ کبھی کو قدغن لگائی کہ یہ چیز تم ضرور پڑھاؤ اس کو. آپ کو تو یہ کنٹرول ہی کوئی اسلامیات ہے، بچے کیا پڑھاتے ہیں. تو اپنی کتابوں نے بنائی بھی، اپنی کتابوں چھاپ کر پڑھا رہے ہیں ان کو. جی پیچھے اگر آپ کو یاد ہو کوئی بڑا واویلا مچا تھا کہ جی وہ فلاں سلیبس کی اسلامیات کی کتاب میں لکھنے والے نے فلاں چیز لکھ دی اور وہ بلاسفیمی ہو گئی. جی کیا ہوا اس کے بعد؟ کسی کو پتا ہے؟ وہ کتاب بند ہوئی نہیں ہوئی. میڈیا نے 4 پیسے وہاں سے کمائے، 4 پیسے وہاں سے کمائے، اللہ اللہ خیر صلاح، بزنس ایز یوزول. تو اس میں فزیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے جی. لیکن یہاں پہ اب میرے پاس، میں بتا رہا تھا جی پہلے بھی کہ تقریباً میرے پاس کوئی 60-65 ہندو ہے میرے پاس. میرے پاس کوئی 5-6 سکھ بھی ہیں، ایک کرسچن بھی ہے. میرے اسکول میں سارے اسلامیات پڑھتے ہیں. بیگم میری پڑھاتی ہے فاؤنڈیشن ایئر کو، اور اس نے تو لوگ اس پہ کہتے ہیں کیا کر رہی ہے. میں کہا جی اس کو فاؤنڈیشن ایئر میں اس نے ہندوؤں کو، سکھوں کو اور مسلمانوں کو سورہ ملک بھی یاد کرا دی ہوئی. وہ بڑی اچھی قرأت کرتے ہیں اس کی وہ کلاس کے اندر. سر یہ کیسا کمبینیشن ہے کہ یہاں مذہب بھی پڑھایا جاتا ہے اور جب نماز پڑھتے ہیں بچے تو ایک مولوی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں دیا جاتا ہے کہ ایک مولوی کے پیچھے چلنا ہے. تو اس حوالے سے میں بھی مولوی ہوں، آپ بھی مولوی ہیں. مجھے بتائیں کہ ہمارے دین میں کہاں مولوی کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا کہیں پہ. شاید میری لا علمی ہو، مجھے بتا دیجیے اگر ہے تو میں فالو کرتا ہوں. اگر میں یہ ادارہ ہیڈ کر رہا ہوں تو میں جماعت کیوں نہیں کرا سکتا؟ ایک مولوی کو سپیریئر مانا جاتا ہے دیکھیں جی، سپیریئر مانے یا نہ مانے، مسئلہ یہ ہے نا، میں بڑی کروٹ سی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنا دین مولوی کو آؤٹ سورس کر دیا ہوا ہے. ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا، وہ اس پہ مجھے بلیک میل کرتا ہے. یعنی سب سے زیادہ خطرہ میری بیوی کو، میرے نکاح سے باہر ہو جائے گی. بات بعد میں ہوگی، پہلے میری بیوی نکاح سے باہر ہو. کیوں ہو جائے گی بھائی؟ اتنا کچے چیز ہے نکاح. لیکن چونکہ ہم جاتے ہی اسی کے بعد سے، خود تحقیق کی کوشش کی نہیں، نہ کوئی قرآن پڑھنے کو انٹرسٹڈ ہے، نہ کوئی حدیث پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہے. تو پڑھو نا، اپنے کو جواب مل جائے گا نا. کلرجی کا کانسیپٹ دین میں نہیں ہمارے بھائی، عیسائیوں میں تھا، اور الٹیمیٹلی وہ دین سے بالکل دور ہو کے جہاں بیٹھے ہوئے آج تو دین کو، یعنی اب تو حالت ان کی وہ ہو گئی ہے نا کہ اب ان کے گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں. گرجے میں جانا اور کوئی نہیں،
پادری نے بیڑا گرک کر دیا، ہمارے وہی ہوگا الٹیمیٹلی. آپ جتنا بھاگیں گے مولوی کے پیچھے، مولوی اتنا آپ کو بھگائے گا. اس ادارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ ہمارا جی کانسیپٹ بڑا سمپل سا ہے. ہماری مسجد کے اندر ایک خادم ہے جس کی ذمہ داری مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، وقت پہ کھولنا ہے، وقت پہ بند کرنا ہے. اذان بچے دیتے ہیں یا کوئی ٹیچر دیتا ہے، موقع ملے میں خود اذان دے دیتا ہوں. جماعت میں خود کرا لیتا ہوں، میرا پوتا جماعت کراتا ہے یہاں. تو بھی اس کو جو چابو میں کر لوں بھائی تو جماعت کرے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. میں تو انکریج کرتا ہوں بچے خود جماعت کرائیں، کیوں نہ کرائیں. جو اس میں نظم آئے گا وہ ویسے مولوی کے پڑھنے میں نہیں آئے گا. مولوی نے اذان دینی ہے، جماعت کرانی ہے. جمعے کی نماز کا مسئلہ چلو اس میں میرے اسلامیات کے ٹیچر ہیں وہ کر دیتے ہیں، واز خطبہ ان کے ذمہ، جی وہ جماعت کرا دیتے ہیں. بالکل صحیح. کیا چیز رہے گی پیچھے کرنے والی مجھے بتا. عصر کی نماز کے بعد سارے بچے بیٹھ کے وہاں پہ ان کی تجوید کی کلاس ہوتی ہے. ایک آدھ ہم نے باہر سے بھی صاحب ہائر کیے ہیں، 2 ٹیچر اپنے بیٹھ جاتے ہیں. سارے بچوں کو وہاں پہ جو بالکل زیرو سے شروع ہو، کتنے بچوں کو قرآن پڑھے نہیں وہ، ان کو زیرو سے شروع کر دیتے ہیں. میرے پاس حفاظ بھی ہیں، کم سے کم درجن ایک بچے جو حفاظ ہیں، ان کا بھی بیچ میں ریویژن ہو جاتی ہے ساری. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین سہل بہت ہے، مشکل بہت بنا دیا. اتنا مشکل بنا دیا کہ ہمارے قابو سے باہر ہو گئی. جی ہر چھوٹی موٹی چیز، ایک تو میڈیا نے بیڑا گرک کر دیا کانسیپٹ الٹے سیدھے کر کے. اس کے اوپر اللہ بھلا کرے مولوی حضرات کا، انہوں نے اس پہ سونے پہ سہاگا کر دیا. اور آج اب دیکھ لیں جہاں بیٹھے. بالکل. اب علامہ اقبال کی بات کرو، قائد اعظم کی بات، کسی کی بات کر لو یار، کون سا اسکول پڑھا رہا ہے اس کو. جب یہاں پہ کہوں کہ ہم آرٹ کمپٹیشن کرتے ہیں، اس پہ ایک اقبال کا کوئی شعر دیکھو، اس کو پینٹنگ بنا کر بس عجیب چیزیں بنا کے لے آتے ہیں باہر. کچھ تو کرتے ہیں لیکن کون کرے گا اس پہ آگے کام. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ کے پاس میڈیا کی چینل ایک ہے، اس کے اوپر بھی کام کریں کہ کم از کم ہمارا سلیبس ریویو ہو. بالکل. ہم نے اپنے اولادوں کو اسلاف سے اتنی دور کر دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پچھلے کون تھے. کسی کو کچھ نہیں پتا بچوں کو. بیکاز وہ آپ دیکھ لو نا کہ آپ کی کتابوں میں ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق فلاں، بھائی ادھر تو نہیں بنتی تاریخ جا کے یار. یہ لوگ تاریخ ایسا بنے کو 50-60 سال کے بعد جب کوئی مورخ ان کے اوپر تحقیق کرے گا، کچھ لکھے گا. ابھی تو جو میں نے لکھ دیا، میرا باپ تھا، میں نے اپنے باپ کے کہانی لکھ دی، وہ حقیقت میں تو نہیں ہوگی نا، وہ تو ایگزیجریشن ہوگی، ساری کی ساری مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لوگ کام کرو. اگر سر ہم نے کوشش کی وفاقی وزراء تک، بلکہ میں نے خود ایک وفاقی وزیر سے یہ سوال بھی پوچھا کہ 13 نظام تعلیم اس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک میں رائج ہے. ایک تو بہت اعلیٰ قسم کا نظام تعلیم، ایک درمیانے طبقے کے لیے، اور ایک ہماری مدرسوں کا نصاب. تو وہ کب ٹھیک ہوگا؟ یہ بات ہم کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک منتشر گروہ کو ایک قوم میں یکجا کرنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ یار بڑی سیریس چیز ہے. اس کو اس کے دین کے قریب لے آؤ، بغیر اس کو ملنگ بنائے ہوئے. بڑے لکھے بڑے بندے دین کی طرف آتے ہیں نا. واہ. آپ کر کیا رہے ہو؟ ایکسٹریم پہ جاتے ہو نا. جی. وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، ادھر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ جمعرات کی روٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے ساری عمر اس کے بعد. کیونکہ جی میں تو اللہ والا. وہ تو کیسا اللہ والا ہو گیا یار؟ اللہ کہتا خود سے زور لگانا ہے یار. وہ کہتا نہیں آپ کو میں حالت نہیں بدل، جب تو خود ہی اپنی حالت تو نہیں بدلتا، وہی نہیں بدلتا رہا. تو بیٹھا رہا جمعرات کی روٹیاں کھاتا رہا بیٹھ کے. مقصد یہ ہے کہ کیا ہم نے با مقصد طریقے سے تعلیم دی ہے اس کو؟ اگر ہم نے دین کی بھی تعلیم دی ہے تو اس کو مایوپک کر دیا نا ہم نے. میں نے اس کو دیکھو، جو ایک سینگ ہے نا کہ دی پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ ٹو ٹیچ اے بوائے واٹ ٹو تھنک، اٹ از ٹو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو تھنک. ہم سب واٹ ٹو تھنک کے چکر میں پڑے ہوئے. میرا بھیجا اس کے بھیجے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، وہ میری زبان بولنی شروع کر دیتا ہے. بیکاز جس دن اپنی زبان بولتا ہے میں گھبرا جاتا ہوں. تو بچہ نا، آفٹر آل دا تھنگ از اس کو اتنی اس نوعیت سے تعلیم دو کہ اس کو میں سوچنے کا اسلوب آ جائے. نوکر نہ بنے. وہ نوکر ہم وہی بنا. میں جو ادھر بھی جو بات کی تھی کہ ہمارا نظام تعلیم نوکر پیدا کرنے والا ہے بھائی. وہ نوکری کی تلاش کے لیے ہم اس کو پڑھا. انڈسٹریل جب آپ پڑھے نا، انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تھا اس وقت ان کو اس نظام کو تخلیق دینا پڑا. ان کمبختوں نے اپنا تو ریویو کر لیا، ہم اسی میں پھنسے میں ابھی تک. کیونکہ ہمارے بڑوں کو بھی نوکری چاہیے نا. ان کو جب کوئی سوچنے والا بندہ مل جائے تو وہ اسے پڑ جاتے ہیں. سر جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ دل کی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں، لیکن وقت بھی مختصر ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں. راشد آباد
کے نام سے یہ قصبہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ؟ اس میں جی جب یہ اولڈ سولجرز یہ جب پی ایف آفیسرز اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی پینشن اس میں ڈالی، کمیونٹی پینشن، زمین خریدنے کے سلسلے میں. اسی ٹائم فریم کے لگ بھگ انہی کے جو روئے رواں تھے، ایک عمر شبیر، ان کا اکلوتا بیٹا راشد، یہ مسعود میں مراج میں فلائی کر رہا تھا، جہاز میں اس کے آگ لگی، وہ وہیں پہ ایجیکٹ کر سکتا تھا، نیچے آبادی تھی، اس نے ایجیکٹ کو، اس کی کالم بھی دی، اس نے کہا جی میں آبادی کلیئر کر کے کروں گا، اللہ کے کرنے آبادی کلیئر کی، جب تک زمین ہٹ کر گیا ہوا تھا، میں شہید ہو گیا بچہ ہوں گا. اس پہ پھر انہیں کنونس کر کے اس کا نام راشد، شہید کے نام پہ، شبیر صاحب کا بیٹا راشد، اس کے نام پہ راشد آباد رکھا گیا. بالکل صحیح. اکلوتا بیٹا تھا، 3 بیٹیاں کی، ایک بیٹا ہے ساتھ، اس بیٹے کے نام پہ راشد آباد چل رہا ہے. سر اپنے من کی بات، ایک میسج، ایک پیغام کی صورت میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سمپل چیز کہتا ہوں، آج بھی ہم ایک ہو جائیں ایک ہرے جھنڈے کے نیچے. جو اللہ کہتا ہے میری رسی مضبوطی سے تھام، وہ رسی پکڑنے کی دے رہا ہے یار. اس کی ڈائریکشن میں بچوں کو لے کے جانے کی ضرورت ہے. بچے ہمارے بڑے سخت منتشر ہیں. میں بتا رہا ہوں جیسے میرے بچے شروع آج سے 6 سال پہلے 6.5 سال جب میں آیا ہوں، میرے پاس بکتی بچے تھے جو قومی ترانہ گانے سے انکاری تھے، اور آج الحمدللہ میں 4 فوج میں 4 سال پہ محنت کی ہم نے، قومی ترانہ بھی گاتے تھے اور خود سینہ ٹھوک کے فوج میں جا کے بھرتی ہوئے. آج ماشاءاللہ فوج میں نوکری کر رہے ہوں. اس میں ادارے اپنا رول پورا پلے کریں اور بچوں کو صرف اتنا بتا دیں کہ رستہ کیا ہے، تعین کر دیں، چلے گا خود اس کے اوپر. بالکل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنا رستہ وہ نکالا ہوا، تو کسی اور نے وہ رستہ نکالا، بیکاز جہاں میری چاندی وہاں میں رستہ نکال رہا ہوں. وہ قوم کو منتشر کر بھیڑ بکریاں بنا کے چھوڑ دیا آپ نے. ان کو یکجا کرنے کے لیے ایک سمپل سا پیغام، اور پیغام آج سے 1450 سال پہلے آ گیا تھا. اسی پہ اقبال نے بھی لکھا، اسی پہ کاظم نے بات چیت کی. ان کو اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو دونوں نے اسی سلسلے بات چیت کی. انہوں نے شاعری میں کی، انہوں نے انگریزی میں کی، فرق تو نہیں پڑ رہا ہے. لیکن وہ پڑھتے ہیں کہیں پہ کیا؟ قائد اعظم کس سے کتنا قائد اعظم پڑھا جاتا ہے مجھے بتائیں؟ کتنا اقبال پڑھا جاتا ہے؟ آپ نے اقبال چیئر بھی بنا دی، آپ نے فلانی بنا دی، وہ کرسی رہ گئی. ہوا تو کچھ نہیں اس کے اندر، میں تو نہیں کچھ ہوتے دیکھا ابھی تک. سو آئی ووڈ سمپلی سے کہ جی قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یو نیڈ ٹو ورک آن دی نیشنل کریکولم. اس کو سیدھا کرو، اس کے اندر چیزیں ڈالو، بچوں کو ان کے اسلاف سے کنیکٹ کرو. قومیں ایسی بنتی ہیں. اسلاف کو چھوڑ کے گورے کے بندوں کو پکڑ کے قوم کبھی نہیں بن سکتی. بربادی ہوگی، بنے گی نہیں کبھی بھی. اور اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے. شعور ادارے دلائیں گے نا، ادارے دلائیں گے بے شک. ادارے اگر اس ریٹ ریس سے نکل جائیں گریڈ کی، دیکھو نا آج کل کمرشل پروپوزیشن ہے تعلیم تو، کہ جی میرے اتنے اے گریڈ آگے، تو آگے اے گریڈ، پھر ہوا کیا؟ مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ میں جب تک بڑا پوسٹر نہیں لگاؤں گا، بڑی سی پینافلیکس نہیں لگاؤں گا، میرے پاس بچے نہیں آئیں گے. پیسے کہاں سے آئیں؟ کمرشل پروپوزیشن، 100% کمرشل پروپوزیشن. اربوں کا کھیل ہے، بزنس ہے. یہ گورنمنٹ ہل کے دکھا دے. یہ جو بڑے بڑے پرائیویٹ ادارے ہیں، کتنا کو آپ نے پچھلے دنوں میں سنا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا، ہائی کورٹ نے یہ کہا، فیسوں کو یہ کیا ہوا؟ میں تو خود تعلیم کے شعبے سے منسلک ہوں پچھلے 7 سال سے، میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ دیکھیے، اس پہ ہمیں پبلسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک اپنا نیشنل کریکولم سیدھا کرو، تاکہ چھوٹی جماعت سے بچہ اس ڈائریکشن میں چلنا شروع. اپنا معیار درست کر لیا. معیار تو درست بات ہوگا نا جی. پہلے لائن تو سیدھی کرو. وہ سیدھی نہیں ہے ہماری لائن. ہم اس چیز میں پڑے ہیں جو بکتی ہے. بات بڑھ رہی ہے. ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 72-73 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک ہم اپنی لائن بھی سیدھی نہیں کر سکے؟ لائن سیدھی ہوگی نہیں. اس کی وجہ دیکھیں جی، اپنی تاریخ پڑھیں. سمپل بات ہے، تاریخ پڑھیں. میں کچھ چیزیں جو میں شاید کہنا نہ چاہوں، بیکاز میں چونکہ میں ڈاکٹر آرم فورس سے منسلک رہا ہوں، ریٹائرڈ ایک عمر ایئر فورس سے. اور میں نے جب سروس شروع کی تھی تو اس زمانے میں تقریباً ذوالفقار علی بھٹو پاور میں آیا تھا. اور میں چونکہ وی آئی پی فلائنگ سے منسلک تھا، اسکواڈ میری وی آئی پی فلائنگ کرتی تھی، سو ان سے ہمیں انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا تھا. اور جب میں سروس چھوڑی ہے فائنلی 2002 میں، تو جب جنرل مشرف پاور میں تھے، میں نے ان سب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ون اینڈ آل. جب یہ 32,000 فٹ پہ ہوتے ہیں اللہ کے قریب تو بہت سچ بولتے ہیں.
جیسے میں اور آپ سچ جانتے ہیں، اس کو ختم ہو جاتا. ہمیں نظام حکومت بھی اپنا ریویو کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں ڈیموکریسی جس فارم میں ہمیں دی جا رہی ہے وہ ہمارے ہاں نہیں چلنے کی. حاکمیت تو اللہ کی ہے نا، تو ادھر حاکم کہاں سے آ گیا؟ اس کی تو حاکمیت مانتے نہیں. دیکھا نا، آپ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ نتھنگ ریپگننٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اسلام ول بی بلا بلا. مجھے بتائیں نا کیا چیز ہے جو ریپگننٹ اسلام سے نہیں ہے؟ اسی سانس میں آپ کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر نظام چل نہیں سکتا، تو اللہ نے غلط کہا پھر سود نہ کھاؤ. اللہ تو کہتا ہے سود مت کھاؤ، ہم کہتے ہیں اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اور ساتھ آپ بلا سود بینکاری بھی کہتے ہو، مسلمان کر رہے ہیں بینکاری کو، کیا بلا سود بینکاری بھی شروع کر رہے ہیں؟ اسلامک بینکنگ اس کو کہہ رہے ہیں. کوئی ایک سیدھی کر لو نا چیز، ایک تعین کر لو یار، بس ٹھیک ہے چلو اللہ نے کہا، حدیث بھی اس کو کہ جی آخری زمانے میں آپ حتی سے کوشش کر کے بھی کم از کم سود کی خاک سے نہیں بچ سکو گے، تو چلو ہم مانا وہ زمانہ آ گیا یار، بالفرض محال، چلو وہ زمانے میں ہم آ گئے، اللہ معاف کرے ہمیں، بصلت ہے نا جی. اس پہ عام شور کوئی نہ کوئی اجتہاد بھی سے ہوا ہوگا، ایسے اجتہاد کے پہنچتے بہت ماشاءاللہ ہمارے پاس. لیکن کچھ تو لائن سیدھی کرو نا. آدھا تیتر آدھا بٹیر چلا رہے ہو کچھ کہ جس چیز منع کیا گیا بیسیکلی، کہ جو چیز مجھے راس آ گئی میں نے اپنا لی، جو نہیں ہے راس بھی چھوڑ دی، اور جو پچھلی قومیں تو وہ یہ کچھ کر رہی تھی. پورا داخل ہو جانے کا حکم ہے. داخل ہو جاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، بلا شرکت غیر داخل ہو جاؤ، اور پھر دیکھو دنیا کیسے بدلتی. کچھ نہیں ہوتا یار. میں وہ کہتا ہوں جی، آپ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنا اگر جان کا خطرہ ہو تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. جی. میرا سوال سمپل سا ہے کہ گارنٹی کیا ہے کہ جھوٹ بول کے میں زندہ بچ جاؤں گا؟ اور اگر جھوٹ بول کے مارا گیا تو گناہ تو بے کر گیا نا، تو پھر بصلیت کدھر ہے بیچ میں؟ تو پھر مر جانا یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت شکریہ اس کا میں سارا دے دوں کہ مجھے ایک جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مجھے. سر بہت شکریہ، بڑی عنایت، آپ نے بڑی محبت کی باتیں کی. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ بڑی محبت کی، بڑی پیار کی اور دل کی باتیں شیئر کر رہے تھے ایئر کموڈور ریٹائرڈ جناب محترم نیّر قیوم خواجہ صاحب. خواجہ صاحب نے اپنے دل کی باتیں کی ناظرین، اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کیے. ہم یہی جذبات لیے جگہ جگہ کریا لوگوں کو ڈھونڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم منتشر گروہ میں نہیں، بلکہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم کی صورت میں مجتمع اور اکٹھے ہو جائیں، ایک قوم بن جائیں اور بن کر کے اس ملک کی اور پورے عالم اسلام کی قیادت بھی کریں. محترم ناظرین، اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.